جی ویورز، اس وقت ہم موجود ہیں ہاکس انٹرنیشنل پاکستان کے آفس میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سی او جناب گلزیب عباسی صاحب. ان کی ہم جرنی کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس آرگنائزیشن کے حوالے سے، اس کمپنی کے حوالے سے کس طرح سے یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں اور کتنا ضروری ہے ایچ ایس سی یعنی جو ہیلتھ ہے، سیکیورٹی ہے، سیفٹی ہے اینڈ انوائرمنٹ ہے، اس کے حوالے سے کام کرنا. سر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم نے کہاں وقت دیا. تھینک یو سو مچ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ کی جرنی، آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے اور پھر اس آپ نے اپنی جو کمپنی ہے اس کا آغاز کب کیا؟ دیکھیں جی، میں تھوڑا سا پیچھے چلتا ہوں. پاکستان سے پہلے میں آئی واز ان یو ای اور ہم وہاں بیس تھے. تو 2013 میں اس فیلڈ کے اندر آئی واز انٹرڈ. آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن، آئی ایم اے پیور بزنس مین. اور ہم نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اندر کام کرنا شروع کیا دبئی میں. ان 2019 آئی تھاٹ کہ نہیں، اب ہمیں پاکستان چلنا چاہیے. پاکستان کو بھی جو ہے نا سیفٹی انوائرمنٹ سیکورٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو 2019 اگست میں ہم نے یہاں اپنی جرنی اسٹارٹ کی ہے. اور الحمدللہ دس از 6th year in Pakistan. And we are sitting at the same office. اور ہم الحمدللہ پاکستان کی اچھی آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہمارا جو ایک آپ کہیں کہ جو بھی آدمی بزنس کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو وہ کچھ ویژن یا کسی مقصد کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو میں جب پاکستان آیا تو ہمارا ایک ہی تھا، مشن تھا ہمارا کہ جی ہم نے سیفٹی کلچر کو پروموٹ کرنا. تو سلولی اینڈ گریجولی الحمدللہ وی آر پروموٹنگ دا کلچر. بالکل صحیح. اور اویئرنیس بہت زیادہ پاکستان میں آ چکی ہے آلریڈی. بالکل صحیح. بہت اچھی آرگنائزیشنز ہیں، کام کر رہی ہیں. صحیح. آپ تو ماشاءاللہ اس فیلڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کمپنیز کر رہی ہیں اور کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی انشاءاللہ، کیونکہ امپرومنٹ ہو رہی ہے. بالکل صحیح. آپ نے جیسے یہ میں نے ایک ورڈ بھی یوز کیا ہے ہیلتھ اینڈ سیکورٹی انوائرمنٹ، یہ بڑا کم پاکستان میں عام لوگوں کو اتنا نہیں پتہ. تو مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. اور پھر آپ کی جو کمپنی ہے یہ کون کون سی سروسز دے رہی ہے، آرگنائزیشنز میں آپ ٹریننگز جو ہیں وہ کن موضوعات پہ کرواتے ہیں، اور کیا آرگنائزیشنز کو جو ہے وہ کس طرح سے اس کو اپنے امپلائیز کو یا انوائرمنٹ کو اس طرح سے ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جو ہیلتھ ہے، سیکورٹی ہے اور انوائرمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جا سکے. دیکھیں ایچ ایس سی جو ہے نا وہ بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے. صحیح. ہو سکتا ہے کہ میں اس قابل نہ ہوں کہ میں اس کو مکمل طور پہ کور کروں. ہیلتھ سیفٹی اور انوائرمنٹ، آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ہے. بالکل صحیح. انوائرمنٹ کی پروڈکشن بھی ہماری ذمہ داری ہے. بالکل صحیح. جو جس طرح آج کل گلوبل وارمنگ چل رہی ہے سارا، تو انوائرمنٹ کو بھی ہم نے کرنا ہے اور ہمیں تو بہت زیادہ کرنا ہے پاکستان میں. بالکل صحیح. آرگنائزیشنس کی بات کروں تو پاکستان میں تقریباً تمام کمپنیز جو ہے وہ اب ایچ ایس سی کی پالیسیز کو فالو کر رہی ہیں. بالکل فالو کر رہے ہیں ان کو. اور مکمل طور پہ ٹریننگز، آڈٹس، ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں. صحیح. ضروری کیوں ہے؟ صرف ایک سینٹینس کہوں گا کہ لوگ جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو جو ہے وہ شاید ایکسپینس سمجھتے ہیں. ایکسپینس. بالکل صحیح. سو دس از ناٹ دا ایکسپینس. صحیح. دس از انویسٹمنٹ. بالکل صحیح. یہ آپ کو پے بیک کرتی ہے. بالکل صحیح. وہ ڈفرینٹ ویز ہے پے بیک کرنے کے، لیکن ایچ ایس سی ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، وہ آپ کو پے بیک کرتی ہے. جو کمپنیز اس میں چلی گئی ہیں ان کو پے بیک ہو رہا ہے، دے ریئلائز. بالکل صحیح. یعنی ہمیں اس کو اور آگے ایڈوانس لے کے چلنا چاہیے. بالکل صحیح. آپ نے سر جیسے بتایا کہ آپ یو ای میں بھی کام کر چکے ہیں، انٹرنیشنل آپ نے آرگنائزیشنس پہ بھی کام کیا ہے، وہاں کا مائنڈ سیٹ اور آرگنائزیشنس کا جو کلچر ہے، اور پاکستان میں بھی اس وقت آپ بڑی آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کیا ڈفرینٹ ہے ہمارے کلچر میں، مائنڈ سیٹ میں، اور دوسرا ہمارے چیلنجز کیا کیا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہاں پہ اس کو انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے. صحیح. اور یہاں بھی ریلیکٹنسی ہے تھوڑی سی ہے کہ یہ ایکسپینس ہوتا ہے، ایکسپینس ہے، یہ ایکسٹرا ایکسپینس ہے. صحیح. جس دن ہم ان کے لیول پہ آگے کہ ہم نے اس کو انویسٹمنٹ سمجھنا شروع کر دیا، صحیح، اس دن ہم بھی، ہمارا کلچر بھی سیم ویسے ہی ہو جائے گا جیسا ان کا کلچر ہے. لوگ کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھے اچھے نام ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے، بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایجوکیشن جو ہے یہ پرووائڈ کی جائے انڈسٹری کو. بالکل صحیح. اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے گا، جب آپ آرگنائزیشنس میں ٹریننگز کرواتے ہیں ان کے اسٹاف کو، آرگنائزیشنس کو، ان کو جو کلچر ہے اس پہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کن ایریاز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں ایک، اور اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرگنائزیشنس کو ان جو ہے وہ پوائنٹس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اور جو ہے وہ کلچر ہے وہ ڈیولپ ہو سکے اور ایچ ایس سی جو ہے وہ اس کی جو گائیڈ لائن ہے وہ بھی پاکستان میں زیادہ بہتر طور پر امپلیمنٹ ہو سکے؟ دیکھیں ایوری تھنگ از امپورٹنٹ.
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام کر لو اور یہ نہیں کرو. ٹھیک ہے, HSC مطلب سب چیزیں امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. بالکل صحیح. ہاں, پاکستان میں جو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اور جس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے, جس پہ بہت سارے لوگ بات بھی کر رہے ہیں آج کل اور امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, وہ ہے فائر سیفٹی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم فائر سیفٹی کی طرف آ جائیں انڈسٹریز میں. بالکل صحیح. ایک پراپر طریقے سے فائر سیفٹی کا سسٹم, فائر الارم سسٹمس. بالکل صحیح. انفارچونیٹلی ابھی بھی میجورٹی آف انڈسٹریز جو ہے وہ بغیر کسی سسٹم کے فائر سیفٹی کا کوئی سسٹم نہیں لگا ہوا. سر یہ تو گھروں میں بھی اور عام تعلیمی اداروں میں بھی, اور اس میں لوگوں کو بیسک ٹریننگ ہونی چاہیے اس کی, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. یہی ڈفرینس ہے باہر اور یہاں پہ. فی الحال وہاں پہ جو گھر بنے گا, جو بلڈنگ بنے گی, اس میں فائر سیفٹی کی تمام چیزیں جو گھر کے حساب سے وہ رکھی جاتی ہیں. بالکل صحیح. ہر کچن میں آپ کو ایک فائر ایکسٹنگوشر ملے گا, فائر بلینکٹ ملے گا. صحیح. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ویسا نہیں ہے, ہر گاڑی کے اندر ہوتا ہے. بالکل صحیح. ڈیفالٹ. صحیح. ٹھیک ہے, یہ بائی لا ہے کہ ہر گاڑی کے اندر بھی ایک ایکسٹنگوشر ہوگا چھوٹا. ہماری کسی گاڑی میں میرے خیال میں شاید جو مینوفیکچرر ہیں وہ بھی گاڑی میں نہیں رکھتے. وہاں تو مینوفیکچرر شو روم سے آپ نے گاڑی لی صحیح, تو آپ کے فائر ایکسٹنگوشر ہوگا. اور ٹریننگ تو بہت ضروری ہے. دیکھیں بالکل, یہ تو عام نہ صرف آرگنائزیشنس کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کو سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے, اور یہ تعلیمی اداروں میں بچوں کو شروع سے سکھائی جانی چاہیے. ہماری آرگنائزیشن نے کچھ اسٹیپ لیے ہیں. ہم نے بھی 1-2 اسکولس کو فری آف کاسٹ بالکل صحیح ہم نے ان کے بچوں کو فائر سیفٹی کی ٹریننگ کرائی ہے. بالکل صحیح. اور انشاءاللہ فیوچر میں ہمارا پلان ہے اور کچھ کام بھی اس پہ ہم کر چکے ہیں, کیونکہ ہمیں پہلے پیپر ورک کرنا پڑتا ہے. تو ہم اب اسکولس کو اپروچ کریں گے اینڈ وی ول گیو دیم فری ٹریننگس ان کے بچوں کو, کہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی ڈیزاسٹر تو ان بچوں کو کیا کرنا چاہیے, کس طرح وہ ایویکویٹ کریں گے بلڈنگ سے. ٹھیک ہے, ان کو بیسک جو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ اور بیسک فائر فائٹنگ کی ٹریننگ وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے ہم اس جو کلچر ہے, مائنڈ سیٹ کو حکومتی سطح پر, تعلیمی اداروں پر اور جو آرگنائزیشنس ہیں, کیا ایسی پالیسیز یا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اس ہیلتھ اینڈ سیکورٹی کو جو ہے وہ سیفٹی کو اور زیادہ بہتر طور پہ پروموٹ کر سکیں. اور یہ جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, آئی تھنک کہ یہ تمام پاکستانیوں کو پتہ ہونی چاہیے, اور ہماری تمام بڑے جو بلڈنگس ہیں, انسٹیٹیوشنس ہیں, وہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ لیولس پہ تو کام ہو رہے ہیں. میں اس کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. پنجاب میں 1122 بالکل صحیح بہت زبردست سروس پرووائڈ کر رہا ہے, اور وہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں انڈسٹریز میں جا کے. سندھ کے اندر بھی اب 1122 اسٹارٹ ہو چکا ہے. صحیح. ہاں, جو چینج کرنا ہے وہ ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, کیونکہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی ہو یا گورنمنٹ کی ہو, اگر وہ پرسنل انٹرسٹ لیں گے تو ہی یہ چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں, ادروائز آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. صحیح. تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اندر انٹرسٹ ٹاپ مینجمنٹ کا ہے. بالکل صحیح. تو وہ نیچے لوور مینجمنٹ اور لوور اسٹاف تک جائے گا. بالکل صحیح. ادروائز نہیں جائے گا. بالکل صحیح. سر آپ کی آرگنائزیشن اس وقت کن کن اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور آپ ٹریننگز کن ایریاز پہ فوکس کر رہے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں ان ٹریننگ سے جو بینیفٹ ہو رہا ہے آرگنائزیشنس کو, اور جو امپلائرس ہیں ان کی جو ہے وہ ویل بینگ میں ایک جو ہے وہ ایج ان کو مل رہا ہے, اور آرگنائزیشنس کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سوسائٹی کو, نہ صرف اپنی آرگنائزیشنس کو, سوسائٹی کو بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. دیکھیے ہم کام تو الحمدللہ کر رہے ہیں, کافی کلائنٹس ہیں. میں آپ کو چند ایک کلائنٹس کا نام بتا دیتا ہوں. ہم میزان بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم بینک اسلامی کے ساتھ 3 سال تک ہمارا کانٹریکٹ تھا. نیسلے کے ساتھ کر رہے ہیں, کے الیکٹرک ہے, کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, PPL ہے, پاکستان پیٹرولیم کام کر رہے ہیں. ٹریننگز کا بینیفٹ جو ہے وہ تو آپ بہتر ہے کہ ان سے جا کے پوچھیں جنہوں نے ٹریننگ کر لی ہے, کیونکہ بینیفٹ تو ڈیفینیٹلی ملا ہی ملا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. فوکس ہمارا جو ہوتا ہے وہ HSC کی امبریلا میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں ہم سب پہ کام کرتے ہیں. فائر سیفٹی کر لیں, ٹریننگز کے علاوہ ہم لوگ آڈٹس بھی کرتے ہیں, گیپ انالیسز ہوتے ہیں ہمارے, وہ فائر سیفٹی کے ہوں, ہیز آف اسٹڈی ہو, اور بہت ساری چیزیں جو آ رہی ہیں. آیوش ہمارا اپنا جو ہے وہ مینجنگ سیفٹی کا ہمارا اپنا لائسنس ہے, وہ ہم ٹریننگ کراتے ہیں, 3 دن کا ہوتا ہے, اس کا انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہوتی ہے. وہ ہماری ایفیلیشن UK کے ساتھ بھی ہے اور USA کی بھی کمپنی کے ساتھ چل رہی ہے. بالکل صحیح. صرف اتنا کہوں گا جو ٹریننگز یا HSC جو سیفٹی ہے وہ پھر میں کہوں گا کہ صرف انویسٹمنٹ ہے وہ, اور میری تو ریکویسٹ ہے سب سننے والوں سے کہ اس کو ایز اے انویسٹمنٹ لیں گے تو یہ پروفیٹیبل چیز ہے. بالکل صحیح. سر آپ نے باہر بھی ایک وقت گزارا ہے, آرگنائزیشنز میں آپ ٹریننگز بھی کراتے ہیں. اس وقت پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ہے, اور اس میں پوٹینشیل بھی ہے, انرجی بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک ڈائریکشن نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے پرسپیکٹیو, پرسنل پرسپیکٹیو سے, آپ کا نقطہ نظر سے, کہ کامیابی نوجوانوں کو جو اس وقت چاہ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ضروری ہے کچھ ایلیمنٹس
کہ اس پر کام کریں تاکہ وہ زندگی میں اپنی پروفیشنل لائف میں کنٹریبیوٹ کر سکیں اور نہ صرف خود کو, اپنی فیملی کو, کمیونٹی کو, بلکہ سوسائٹی کو پے بیک کریں. دیکھیں جی, میں تو شروع سے ایک ہی بات کرتا ہوں, اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں صحیح کہ جو پڑھائی ہے نا, صحیح ایجوکیشن, وہ تو مسٹ ہے ہی ہے, صحیح, لیکن وہ پڑھو جس میں تمہارا پیشن ہے. پیشن ہے, صحیح, بہت زبردستی نہ پڑھو. مطلب یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا کہ آپ نے انجینئر بننا ہے تو ہم نے بننا ہی بننا ہے. صحیح. تو بچوں کے اوپر یا یوتھ کے اوپر فورس نہ کریں, جو کر رہے ہیں وہ اپنے پیشن سے کریں, نمبر 1. نمبر 2, جب وہ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اس فیلڈ میں پھر کانسٹنٹ رہیں. بالکل صحیح. ایسا نہ کریں کہ 3 سال 2 سال کیا پھر دوسری چیز رزلٹ نہیں آیا. تو آپ کانسٹنٹ رہیں, محنت کریں, آپ کو محنت کا پھل ملے گا اور آپ اپنی فیلڈ میں ہی کامیاب ہوں گے. بالکل صحیح. سر تھینک یو سو مچ فار یور ونڈرفل اور کنورسیشن, اور آپ نے اپنا فیڈ بیک شیئر کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ویورس, اسی کے ساتھ آپ کو کے ساتھ اجازت چاہیں گے, اور جیسے ہمارے گیسٹ نے کہا, بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ہیلتھ, سیکیورٹی, سیفٹی اینڈ جو ہے وہ انوائرمنٹ پہ کام کریں, اور اس کو ایک انویسٹمنٹ سمجھیں. اور یہ قوموں کی اور کسی بھی ادارے کی, کسی بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو امپاور کریں, ان کی سیفٹی کے لیے, ان کی ویل بینگ کے لیے وہ اقدامات کریں جو ایک معاشرے کو بہتر معاشرہ بنانے کے لیے ضروری ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.